نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور طلباء عزیز، آج جمعہ کا موقع ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں مختلف اساتذہ جمعہ کی مناسبت سے باری باری یہاں پر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. آج حضرت مولانا نور اللہ صاحب دامت برکاتہم کی باری تھی. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آج میں کچھ آپ سے لب کشائی کروں. میں نے بھی ہمت کر لی کہ یہاں طلباء رہیں گے، حضرات علماء رہیں گے اور ان کے علاوہ ہمارے عام مسلمان بھائی رہیں گے. کچھ دین کی باتیں ہو جائیں اور کچھ کام کی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. اس وقت جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورت نہایت ہی مشہور سورت ہے. مدرسے میں پڑھنے والے تقریباً سارے ہی طلباء اس سورت کے نام سے اور اس سورت کی آیات سے واقف ہیں. عوامی مسلمان بھی بہت حد تک اس سورت کو جانتے ہیں اور اپنی نمازوں میں پڑھنے کا معمول بھی رکھتے ہیں. بھائیو، یہ صورت ہے تو بہت مختصر، لیکن خدا تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ وہ الفاظ کے اختصار کے باوجود بہت ساری بڑی بڑی حقیقتیں وہ بیان کر دیتے ہیں. اس صورت کے الفاظ نہایت ہی مختصر، صرف 3 آیتوں پر یہ صورت مشتمل ہے. حروف آپ گنیں تو شاید 100 تک بھی حروف نہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو مضمون بیان کیا ہے وہ مضمون اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے اور ایسا پاورفل ہے کہ اگر ایک مومن اپنی زندگی میں اسی ایک صورت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا شروع کر دے، آپ یقین مانیے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی.
اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے، لو تدبر الناس علی هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ اس ایک سورت میں تدبر سے کام لیں. ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نمازوں میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے کیا معانی بیان کیے ہیں، اس سورت کے اندر اللہ نے کیا مضامین بیان کیے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے. جو طلبہ ترجمہ جانتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی بعض دفعہ صرف الفاظ کے پڑھنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، حالانکہ معانی کو جاننے کے بعد ہمارے دل و دماغ کے اندر آیات کے معانی کا استحضار بھی ہونا چاہیے. پڑھتے ہوئے اس کے معنی اور مفہوم پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے، سراپا روشنی ہے، سراپا نور ہے، زندگیوں کو بدلنے والا عجیب و غریب کلام ہے. اگر ہم صرف اس کے پڑھنے پر اکتفا کر لیں اور اس کے معنی پر ہماری توجہ نہ ہو تو پڑھنا نہ پڑھنا بعض دفعہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تدبر کی بھی تعلیم دی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، کوئی مضمون پڑھیں، تو وہاں ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کے معنی اور مفاہیم بھی دوڑتے رہنا چاہیے، گردش کرتے رہنا چاہیے. حضرت امام شافعی کی بات بڑی عجیب ہے، بڑی ہی قابل توجہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس ایک سورت پر تدبر سے کام لیں تو یہی ایک سورت ان کے لیے کافی ہو جائے گی زندگی کو درست کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کے بارے میں یہ معمول احادیث کے اندر ملتا ہے کہ جب دو صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو وہ سلام سے پہلے اس سورت کو ایک دوسرے کو سنا لیا کرتے تھے. ملاقات ہوئی، اب ملاقات کے موقع پر علیہ السلام ہوگی، خیر خیریت دریافت ہوگی، احوال معلوم ہوں گے، اور جو ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، یہ باتیں بعد میں ہوا کرتی تھی. اور اس سے پہلے اس سورت کا ورد کرتے تھے. وہ صحابی ان کو سنا رہے ہیں اور یہ صحابی ان کو سنا رہے ہیں اور وہ ان کو سنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد سلام ہوتا اور اس کے بعد آپس میں بات چیت ہوتی. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نہایت ہی اختصار کے ساتھ اتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر اس بات کو ہم اپنے پیش نظر رکھ کر زندگی گزاریں تو یقین مانیے کہ ہماری زندگی یقیناً سنور جائے گی، اور اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم نفع کے حقدار بن جائیں گے. خسارہ ہماری زندگی سے نکل جائے گا، نقصان ہماری زندگی سے نکل جائے گا، اور ہلاکت اور محرومی اور بربادی ہماری زندگی سے خارج ہو جائے گی. اور اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو پھر خسارہ اور بربادی ہماری زندگی کا حصہ بن سکتا ہے. اب آئیے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا مضمون بیان کیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے اس سورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. عصر کا ترجمہ میں نے زمانے سے کیا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ترجمہ ہے، ورنہ بعض حضرات نے اس کا معنی عصر کی نماز بھی مراد لیا ہے. اور بھی اس سلسلے میں اقوال ملتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں اور ان کا لقب ہے حبر هذه الامہ، اس امت کا بہت بڑا عالم، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مفہوم بیان کیا ہے زمانہ. عربی زبان میں عصر کے بہت سارے معانی آتے ہیں، اسی لیے دیگر معانی بھی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن میں اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو سامنے رکھ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے زمانے سے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا قسم ہے زمانے کی. ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں، کسی انسان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے
کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائیں. مثلا آسمان کی قسم، زمین کی قسم، چاند و سورج کی قسم، یہ تو مادی چیزیں ہیں. قرآن کی قسم یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ان چیزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. والدین کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قسم خالص اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانے کی اجازت ہے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کسی کو قسم کھانا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے. الا ان اللہ ینہاکم الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کان کھول کر سن لو، اللہ تمہیں اپنے آبا و اجداد کے ناموں کی قسم کھانے سے منع کرتے. من کان حالفا فلیحلف باللہ. لیکن آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. انجیر کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، مکۃ المکرمہ جیسے مقدس شہر کی قسم کھائی ہے. اسی طرح اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے، دن کی قسم کھائی ہے، اور یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے، فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے. اللہ نے مختلف اوقات کی مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. اللہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزوں کی اور مختلف اوقات کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قسم کھانے کا منشا یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی مخلوقات میں بہت ساری عظیم عظیم چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، بڑی نفع بخش، بڑی نفع پہنچانے والی چیزیں میں نے پیدا کر رکھی ہیں. ذرا تمہاری توجہ اس طرف ہو جائے کہ میں ان کی قسم کھاتا ہوں، قسم کھا کر تمہاری توجہ ان کی طرف مبذول کرتا ہوں. یہ چیزیں جو تمہارے درمیان میں نے پیدا کر رکھی ہیں، یہ چیزیں عام چیزوں کی طرح نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو تم جیسا چاہے استعمال کر کے ختم کر دو. نہیں، یہ چیزیں تمہاری زندگی کے لیے بڑی نفع بخش ہیں، بڑی کارآمد ہیں. اسی کو بتانے کے لیے میں ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں. ذرا ان چیزوں کے ساتھ عام چیزوں کی طرح معاملہ نہ کرنا، بلکہ ان چیزوں کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر جمانا، ان چیزوں کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اور جیسے کسی اہم چیز کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اسی طرح ان چیزوں کے ساتھ بھی تم معاملہ کرنا. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ زمانہ بہت بڑی چیز ہے. زمانہ عام چیزوں کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اس کو جیسا چاہے یوز کر لیا، جیسا چاہے استعمال کر لیا، جہاں چاہے گزار دیا، جیسا چاہے اسے جو ہے بس جیسا چاہے اسے گزار دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی کارآمد چیز ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی ہم کو ملتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، نفع بخش ہو یا نقصان دہ ہو، وہ دراصل زمانے ہی کے اندر ملتا ہے. انسان کس چیز کا نام ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے الوقت هو الحیات. زندگی کس کا نام ہے؟ زندگی وقت ہی کا نام ہے. ایک آدمی کی زندگی ہے 60 سال، ایک آدمی 70 سال جیتا ہے، کوئی 40 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے. یہ اس کی زندگی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ 40 سال اس کی زندگی کا مجموعہ ہے، 50 سال اس کی زندگی کا مجموعہ ہے، 60 سال اس کی زندگی کا مجموعہ ہے. ہماری پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہمارا وقت ہے، جو سال کی شکل میں، مہینوں کی شکل میں، ہفتوں کی شکل میں، اور دنوں کی شکل میں، گھنٹوں کی شکل میں، منٹوں کی شکل میں، اور اس سے بھی آپ نیچے آئیں تو سیکنڈوں کی شکل میں جو ہمارے پاس وقت ہے، یہی ہماری زندگی کا مجموعہ ہے. اور یہ زندگی، یہ اوقات اگر گزر رہے ہیں تو بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہماری زندگی کا جو مجموعہ ہم لے آئے تھے اللہ کے پاس سے، وہ مجموعہ تھوڑا 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 کر کے ختم ہو رہا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ وقت کی مثال، زندگی کی مثال ایسی سمجھو جیسے برف کی ہے. برف ہر لمحہ پگھلتے رہتا ہے،
ہر لمحہ فنائیت کی طرف جاتے رہتا ہے، ہماری زندگی بھی ہر لمحہ اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں عمر کے بڑھنے پر کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، نہیں، ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، ہماری زندگی دراصل گھٹ رہی ہے۔ ہدایت النحو کا بہت مشہور شعر ہے، یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، آدمی کو خوش کر دیتا ہے زندگی کا گزرنا، لیکن اس کا گزرنا، وقت کا گزرنا دراصل اس کا گزر جانا ہے۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ وقت کی اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی بڑی نکھر جاتی ہے، ان کی زندگی کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، ان کے اوقات بڑے عمدہ گزرتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے ہم نے اپنے اوقات کی اہمیت نہیں سمجھی، ہم نے اپنی زندگی کی اہمیت نہیں سمجھی، تو ہم سے بڑا ناکارہ، ہم سے بڑا گیا گزرا، ہم سے بڑا گھٹیا آدمی بھی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتانے کے لیے جو ہے زندگی کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل و دماغ کے اندر وقت کی اہمیت کو جانے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے متعلق سوال کرے، اور جب تک ان 4 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا ہمارے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، جہاں تھے وہیں رہیں گے۔ ہر آدمی کو آخرت کے اندر یہ مرحلہ پیش آنا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں ایسی ہیں ہر ایک کو نصیب ہے۔ مالدار کو بھی نصیب ہے، غریب کو بھی نصیب ہے، بادشاہ کو بھی نصیب ہے، عام آدمی کو بھی نصیب ہے، عالم کو بھی نصیب ہے، غیر عالم کو بھی نصیب ہے۔ دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کی طرف سے یہ 4 چیزیں عطا نہ کی جاتی ہو، اور یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ انہی 4 چیزوں پر ہماری زندگی کا پورا مدار ہے۔ یہ چیزیں اگر سنبھل گئیں ہماری ساری زندگی سنبھل گئی۔ وہ کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عمرہ فیما افنا، سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا۔ فیما افنا، ہماری عمر ہم نے کہاں فنا کی، کن کاموں میں فنا کی، ہم نے اپنے اوقات کن کاموں میں گزارے، کھا کھا کر گزارے، پی پی کر گزارے، سو سو کر گزارے، غفلتوں میں گزارے، لاپرواہی میں گزارے، یا کھیل تماشوں میں گزارے، یا یہ کہ ان اوقات میں ہم نے کچھ کام کر لیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے۔ اب ذرا ہم کو سوچنا ہوگا، اگر ہم نے ان اوقات کو اچھے کاموں میں گزار دیا، نماز میں گزارا، ذکر میں گزارا، تلاوت میں گزارا، علم کے حاصل کرنے میں گزارا، غریبوں کی مدد میں گزارا، رفاہی کاموں میں ہم نے گزارا، والدین کی خدمت میں گزارا، بیوی بچوں کی تربیت میں ہم نے گزارا، اور دنیا بھر کے اندر جو نیکی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، ان کاموں میں ہم نے گزارا۔ قیامت کے دن سرخروئی ہمارے حصے میں آئے گی، اور اگر ہم نے ان اوقات کو یوں ہی صرف کر دیا، بیکار کاموں میں گزار دیا، لایعنی مشاغل میں گزار دیا، غفلتوں میں گزار دیا، کھیل کھیل کر گزار دیا، اور جو ہے ادھر ادھر گھوم گھام کر گزار دیا، کوئی مقصد کام ہمارے سامنے نہیں رہا، فضولیات میں ہم نے گزار دیا، اور خدا نہ کرے گناہوں میں گزار دیا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب ہے؟ یہ مرحلہ ہر ایک کو پیش آنا ہے، مجھے بھی پیش آنا ہے، آپ کو بھی پیش آنا ہے۔ اس مرحلے کو سوچ کر ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اس وقت کو صحیح گزاریں۔ یہ پہلی چیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے۔ اس لیے بھائیوں، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے وقت کو وہ صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر وقت بیکار کاموں میں گزر گیا، غفلتوں میں گزر گیا، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ عام طور سے میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوقات بہت سارے یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ لمحوں کی کوئی قدر نہیں، گھنٹوں کی کوئی قدر نہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایام کی بھی کوئی قدر نہیں رہتی۔ ایک دن گزر جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، گھنٹہ گزر جا رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور سیکنڈوں کا تو پوچھنا ہی کیا، منٹوں کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو کسی شمار میں بھی نہیں آتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں
کہ جن کے بارے میں عام طور سے لوگ غبن کے شکار، غبن کہتے ہیں دھوکے کو، غبن کہتے ہیں نقصان کو۔ دو قسم کی نعمتیں ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں عام طور سے لوگ غبن کے شکار ہیں، دھوکے کے شکار۔ غبن کسے کہتے ہیں؟ تاجر تجارت میں اپنا سرمایہ کھو دے۔ ہر تاجر اپنا کچھ سرمایہ رکھتا ہے، اپنا کچھ انویسٹمنٹ رکھتا ہے، 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، 10,00,000 روپے، 20,00,000 روپے، کروڑ روپے، 2 کروڑ روپے، وہ ان کا کیپٹل اور وہ ان کا سرمایہ ہوتا ہے، اور اس سے وہ تجارت کا کام انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر تجارت کر رہا ہے، ماشاءاللہ رات بھی دن بھی تجارت میں لگا رہا ہے، لیکن اس کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، وہ لے گیا تھا 1 کروڑ روپے، چند دنوں کے بعد دیکھ رہا ہے وہ 90 لاکھ ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھ رہا ہے کہ وہ 80 لاکھ ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ 70 لاکھ ہو گئے ہیں۔ یہ ہے غبن کہ جو سرمایہ لے گیا تھا وہ سرمایہ اس کا ختم ہو گیا۔ نفع کب سمجھا جائے گا؟ اس وقت سمجھا جائے گا جبکہ 1 کروڑ میں اضافہ ہو رہا ہے، 1 سال کے بعد وہ 1 کروڑ 10 لاکھ ہو گئے، 2 سال کے بعد دیکھ رہا ہے کہ 1.5 کروڑ بن گئے، 4-5 سالوں کے بعد دیکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ 2 کروڑ روپے میرے پاس جمع ہو گئے۔ یہ ہے وہ تاجر جس کی تجارت نفع بخش ہے اور جس کا سرمایہ ماشاءاللہ روزانہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے وہی لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، اور استعمال کر کے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ غبن کے شکار ہیں، الصحت والفراغ، یہ ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت ہے خالی اوقات کی۔ خالی اوقات جو ہمارے پاس الحمدللہ رہتے ہیں، آتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح صحت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان 2 نعمتوں کی قدر پہچاننا ہر حد درجہ ضروری ہے، اور اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں پہچانی گئی بھائیو ہم غبن کے شکار ہو جائیں گے۔ اب ان نعمتوں میں نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ ان نعمتوں میں نفع یہ ہے کہ صحت کی نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے ذریعے سے اضافہ ہم کریں۔ وقت کی نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو دے کر اس سے بھی اچھی، اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی بہتر چیز ہم کمانے کی کوشش کریں۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کر کے اس سے بھی اچھی چیز ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صحت سے اچھی کیا چیزیں ہیں؟ اعمال صالحہ ہیں، اخلاق طیبہ ہیں، علم کا حصول ہے، یہ بہترین چیزیں ہیں جو صحت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسی طرح خالی وقت جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بھی بہتر چیز کیا ہے؟ ہمارے پاس جو دنیا کا نفع آ جائے، دین کا نفع آ جائے، آخرت کی تیاری ہو جائے، علم میں اضافہ ہو جائے، عمل میں اضافہ ہو جائے، ہماری عقل بڑھ جائے، ہماری فہم بڑھ جائے، اللہ سے ہمارا تعلق درست ہو جائے، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آخرت میں اللہ کے دربار میں ہم پہنچے، تو پھر یہ اوقات ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ یہ ہے دراصل زندگی کا نفع، وقت کا نفع، صحت کا نفع۔ اور اگر بالفرض بھائیوں یہ ہم نے حاصل نہیں کیا، وقت ملا اس کو لایانی کاموں میں گزار دیا، کھیل کھیل کر گزار دیا، سو کر گزار دیا، بیٹھ کر گزار دیا، یہاں ذرا وقت، وہاں ذرا وقت، وہاں ذرا وقت، اور ہمارا پورا دن گزر گیا۔ ہفتے میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو چھٹیاں ملتی ہیں اور ہر جگہ چھٹی کا نظام ہے، جمعرات جمعہ مدارس والوں میں چھٹی رہتی ہے، تو باہر کے لوگوں میں جو ہے ہفتہ اور اتوار کا دن چھٹی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت بڑا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو کام کے اوقات ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کے علاوہ جو خالی وقت ہم کو ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح روزانہ بھی ہمارے پاس کچھ وقت خالی ملتا ہے، یہ خالی وقت یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس خالی وقت میں بھی آدمی اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے۔ یہ خالی اوقات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ خالی اوقات اس لیے ہوتے ہیں جو کمیاں رہتے ہیں ان کمیوں کو دور کریں اور آگے کی کچھ تیاری کریں۔
کوئی کام باقی رہ گیا ہے، کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے، تشنا رہ گیا ہے، کام کے اوقات میں ہم کام نہیں کر پائے، ان کے لیے ہمارے پاس کچھ وقت رہے، اس کے لیے وقت خالی کر دیا جاتا ہے، کھیلنے کے لیے، تماشوں کے لیے، سونے کے لیے، غفلتوں میں گزارنے کے لیے یہ وقت اللہ کے واسطے یہ وقت جو ہے خالی نہیں کیا جاتا۔ لیکن عام طور سے ایسا ہے دنیا میں، جہاں بھی آپ جائیں آپ کو یہی نظر آئے گا، ہفتہ اتوار ہے وہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے نکالنا چاہیے، یہ وقت بھی صحیح وقت ہی ہے، اس کو ہم غلط شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، سیر و تفریح بھی انسان کا کسی درجے میں حق ہے، لیکن آدمی اپنا پورا وقت اسی میں گزار دے اور کوئی کام وہ نہ کرے، یہ کہ باقی اوقات کو بس سو کر گزار دے، غفلتوں میں گزار دے، لاپرواہیوں میں گزار دے، بھائیو یہ دراصل اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی بات یہاں پر فرمائی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں عام طور سے لوگ غبن کے شکار رہتے ہیں، دھوکے کے شکار رہتے ہیں۔ جیسے تاجر اپنا سرمایہ لے کر تجارت کے لیے پہنچا اور جو سرمایہ اپنا تھا، جو انویسٹمنٹ اس نے کیا تھا، جو کیپٹل اس نے لگایا تھا، اس کو وہ برباد کر کے آ گیا، تو اسی طرح دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ بربادی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ دین کی ترقی بھی، دنیا کی ترقی بھی صحت سے وابستہ ہے۔ بیمار آدمی نہ دین میں صحیح ترقی کر سکتا ہے، نہ علم میں صحیح ترقی کر سکتا ہے، اور نہ دنیا کے اعتبار سے وہ کوئی ترقی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اوقات جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، ان اوقات کو آدمی بہتر سے بہتر طور پر گزارنے کی اسے کوشش کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو میں نے اس لیے بھی کی کہ یہ سال کا آغاز ہے، محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے، اور جو ہی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک مرحلہ ختم ہوا، ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، ایک نئے اسٹیج میں ہم گویا کہ داخل ہوئے۔ اور جب بھی کوئی آدمی کسی نئے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، اس کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، اس کے کچھ ارادے ہوتے ہیں، اس کے کچھ عزائم ہوتے ہیں، اس کے کچھ حوصلے ہوتے ہیں، اس کے کچھ بلند خیالات ہوتے ہیں، اور آگے کے لیے وہ کچھ خطوط قائم کر کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی شادی ہوتا ہے، شادی ہونے کے بعد اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اب پچھلے کے خیالات نہیں رہتے، نئے خیالات آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی جاب میں جاتا ہے، جاب سے پہلے کے خیالات الگ ہوتے ہیں، جاب میں جانے کے بعد اس کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ جو ہی ایک مرحلہ ختم ہو کر ایک نیا مرحلہ آتا ہے، آدمی کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے۔ بھائیو اسی طرح یہاں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ایام ہمارے گزرے، پچھلا ایک سال ختم ہوا، نیا ایک سال شروع ہوا، یہاں سے ہمارے خیالات میں تبدیلی آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، بہترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی لمبی اور ان کے اعمال اچھے۔ زندگی کا لمبی ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صرف زندگی لمبی ہو گئی، 40 سال میں تھے 41ویں سال میں پہنچ گئے، 50 سال کے تھے 51 سال میں چلے گئے، کوئی 20 سال کا تھا 21 سال میں قدم رکھ دیا، صرف زندگی بڑھ رہی ہے، نہیں، وہ آدمی کے لیے خیر نہیں۔ دوسری بات بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ حسن عملو، اس کے اعمال اچھے ہوں۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی لمبی ہو اور ان کے اعمال اچھے ہوں۔ اللہ نے ہماری زندگی میں اضافہ کیا اور ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ زندگی آگے بڑھے تو غفلتوں کے ساتھ، سستیوں کے ساتھ، لاپرواہیوں کے ساتھ، کھیل تماشوں کے ساتھ، ناجائز کاموں کے ساتھ نہیں بلکہ نیکی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا کل سرمایہ یہی ہماری زندگی کے اوقات ہیں، اگر یہ صحیح طور پر گزر گئے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہمیں اپنے جذبات کو مہمیز پہنچانا چاہیے، ہوا دینا چاہیے، حرکت میں آنا چاہیے،
ایک انقلاب کی طرف جانا چاہیے، لاپرواہیوں سے، گناہوں سے، اور پچھلی زندگی میں جو بھی غفلتیں، لاپرواہیاں ہو گئی، ان سب کو آدمی ترک کر کے ایک نئے حوصلے کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ، نئے ارادے اور نئے جذبے کے ساتھ اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کر دی۔ جس دن آسمان و زمین پیدا کیے اسی دن سے مہینوں کی ترتیب ہے، اور مہینے 12 مقرر ہیں، اور شروع سے مہینوں کا یہی نظام چلا ہوا ہے۔ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ، اور اس کے بعد صفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، پھر اس کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ، جمادی الاولیٰ کا مہینہ، جمادی الاخریٰ کا مہینہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ انگریزی مہینوں سے ہم واقف ہیں، لیکن بھائیو یہ قمری تاریخ ہے، اور ہماری پوری عبادتوں کا نظام اسی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے، سال کب ختم ہوتا ہے، مہینوں کے کیا کیا نام ہیں، کیا کیا ترتیب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ گویا کہ دنیا کا آغاز اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہی سے ہوا، اور یہ بھی آپ جان لیجئے دنیا کا اختتام اسی مہینے میں ہوگا۔ دنیا کا اختتام محرم ہی کے مہینے میں ہوگا۔ قیامت قائم ہوگی محرم کی 10 تاریخ کو، قیامت قائم ہوگی۔ دنیا کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا، اور دنیا کا اختتام بھی اسی مہینے کے اندر ہوگا۔ یہ مہینہ اسی لیے اسلام کی نظروں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر اللہ، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ محرم کے مہینے میں آپ روزہ رکھیں، بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، محرم کے روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی جو ہے محرم کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ عاشورے کا روزہ فرض قرار دیا گیا تھا، حضرات صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی، عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ محرم کے پورے مہینے میں آدمی جب بھی روزہ رکھے فضیلت ہے، اور بالخصوص عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ یہ بڑا فضیلت والا روزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کسی روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا کہ آپ عاشورے کے دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے واقعات عاشورے کے دن میں پیش آئے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی عاشورے کے دن۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ سے جا کر لگ گئی، وہ بھی عاشورے کے دن۔ اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگ کے اندر، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر محفوظ رکھا۔ نمرود نے ان کو آگ کے اندر ڈالا، لیکن آگ ان کے لیے بردن و سلامہ بن گئی۔ یہ واقعہ بھی عاشورے کے دن پیش آیا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی سے نجات دی، یہ واقعہ بھی عاشورے کے دن پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون کے چنگل سے نجات دی، یہ واقعہ بھی عاشورے کے دن پیش آیا۔ اس لیے عاشورے کا دن بڑا محترم دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اور اس دن میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایک عمل اس دن کا یہ ہے، اور دوسرا عمل بعض احادیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کر لیں۔ ضعیف حدیث ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف احادیث سے بھی کام چل جاتا ہے۔ مسائل کے لیے، عقائد کے لیے جو ہے صحیح احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فضائل کے باب میں علماء نے اس کی گنجائش دی ہے۔ عاشورے کے دن جو لوگ اپنے گھر والوں میں کھانے پینے کی وسعت کرے، اللہ کے نبی کی طرف سے بشارت ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر ان کے لیے کھانے پینے میں وسعت رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے میں اور رزق کے عطا میں اللہ کی طرف سے وسعت ہوتی ہے۔ یہی 2 کام محرم کے مہینے میں بطور خاص کرنے کے ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عاشورے کے دن روزہ رکھے، اور دوسرا اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے۔ باقی محرم
محرم کا مہینہ ویسے بھی افضل ہے، اشہر حرم میں یہ شامل ہے، نیکیوں کا اہتمام ہونا چاہیے، گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور شروع میں نے عرض کیا کہ یہ سال کا نیا مہینہ ہے، نئے مہینے کے آغاز پر ہمارے جذبات، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم، ہمارے حوصلے کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بھی آپ حضرات کی رہنمائی کی گئی۔ یہی کام سنت سے ثابت ہیں، دین سے ثابت ہیں، باقی اس کے علاوہ دنیا میں کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ان کا نہ دین، ان کا نہ قرآن سے ثبوت ہے اور نہ حدیث سے ثبوت ہے۔ جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں مختصر وقت میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔